اور گلوبل وارمنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم ہیٹ جنریٹ زیادہ کر رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ایمیجن زیادہ کر رہے ہیں، فوسل فیول کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو فیکٹر جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا ہے وہ ڈیفورسٹیشن۔ افریقی ممالک میں قحط سالی اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے، ہندوستان اور پاکستان میں تاریخ کی تباہ کن بارشیں ہوئی ہیں، اور ان سب میں ہزاروں نہیں لاکھوں اموات ہوئی ہیں، اربوں ڈالر کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ ہماری نہ پلاننگ گورنمنٹ کے پاس ہے۔ اچھا، جو گورنمنٹ کی پلاننگ پہ میں صاف بات بولتا ہوں، دو چیز، ناٹ دا ایسنس آف دا میٹر جو پلانرز بنے بیٹھے ہیں، اور کرپشن۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو ہے ہم پروگرام کر رہے ہیں جسارت اسٹوڈیو سے 72 روزہ میگزین فرائیڈے اسپیشل کے عنوان سے، جو ہم نے رکھا ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کے اثرات اور سدباب، یہ بنیادی ہمارا نقطہ ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس پر ہمارے ماہرین ہیں، خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمیں ملے ہیں، سب کو بہت سارے پہلو سامنے آئیں گے اور یہ ہماری مدد کریں گے، رہنمائی کریں گے کہ ہم ایسے اس بحران میں، بہت ہی مشکل وقت ہے ہمارے اوپر، اس میں کوئی راستہ ملے، کوئی روشنی ملے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کرا دوں، معزز مہمانوں میں ہمارے سینئر صحافی ہیں جناب محمود عالم خالد صاحب۔ آپ 20 سال سے موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلی کے موضوع پر سرگرم ہیں، اور آپ کا ایک میگزین بھی ہے جس پہ اسی عنوان اور اسی موضوع پہ جو ہے آپ مضامین لگاتے رہتے ہیں، اور ان سے ہم بنیادی آج ادھر ہی سے ہم شروع کریں گے بات کو۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ڈاکٹر انجینئر محمد بشیر لاکھانی صاحب، آپ آبی ماہر وسائل ہیں، تو آپ جو آبی وسائل کے جو ماہر ہیں، آپ اس حوالے سے سب سے آپ پہلے تو بات یہی ٹکے گی، یہی پہلو کھلیں گے، اور پھر آپ کا بھی نمبر ہم نے رکھا ہے، اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ محسوس کیا ہے کہ آپ نے جس طرح کے اپنے تحقیق کی ہے، 100 تحقیقی مقالات آپ نے شائع کیے ہیں، اور ملکی اور بین الاقوامی جرائد میں، اور NED سے بھی وابستہ ہے، وہاں بھی تربیتی کام آپ انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، جیسے جیسے بات ہوگی تو تعارف بھی مزید بڑھتا رہے گا۔ سینئر صحافی ہیں آپ جناب محمود عالم صاحب، تو یہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو آپ نے کام کیا ہے، آج جو ہماری صورتحال ہے کہ ہمیں کلائمیٹ جو چینج ہے اس جیسی آفت کا سامنا ہے، اور ہم ان ممالک میں شامل ہیں جس کا نمبر جو ہے بہت آگے ہے، اور اس کی تباہ کن صورتحال آپ روزانہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا بنیادی سوال یہ کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے بنیادی اسباب کیا ہے؟ بہت شکریہ جہانگیر صاحب، اور جسارت کا بھی بہت شکریہ، اس لیے کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اس وقت جو دنیا بھر میں صورتحال ہے، خاص طور پہ ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان میں، اور خصوصاً پاکستان میں، ایسی صورتحال میں یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور میڈیا کے جتنے ٹولز ہیں ان میں کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ہے جی ہم نے سوال رکھا ہے اس کی، بہت زیادہ بات چیت ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ، ان دونوں کو جو ہے وہ ایک ہی چیز سمجھ لیا جاتا ہے جو ہمارا عام آدمی ہے، اور جو ہماری حکومتیں ہیں اس صورتحال میں ان کا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ جو بھی ایسی ماحولیاتی جو آلودگی ہے اس کے جو اثرات ہیں اس کو کلائمیٹ چینج سے جوڑ کے کہ یہ تو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، تو وہ اس کو جو ہے مطلب یہ اس پہ ڈال کے بری الزمہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو صورتحال اس وقت بہت خوفناک ہے جی، اور میں اگر صرف 2025 کی بات کروں، ہم آج 9ویں مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں 2025 میں، دنیا بھر میں امریکہ اور کینیڈا میں جو ہے وہ 2 لاکھ ایکڑ سے زائد جنگلات میں آگ لگی ہے۔ امریکہ کے اندر تاریخ کا بدترین طوفان آیا، فلپائن اور بنگلہ دیش میں جو ہے وہ سمندری طوفان آئے،
افریقی ممالک میں قحط سالی اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے. ہندوستان اور پاکستان میں تاریخ کی تباہ کن بارشیں ہوئی ہیں اور ان سب میں ہزاروں نہیں لاکھوں اموات ہوئی ہیں. اربوں ڈالر کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. میری ابھی جب یہ ہمارا مونسون کی بارشیں چل رہی تھی تو میری 2 انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے بات ہوئی، جس میں سے ایک جو ہے وہ IPCC جو بین الحکومتی موسمیاتی پینل ہے اقوام متحدہ کا، ان کے ایکسپرٹ ہیں، ان سے بات ہوئی. ان سمیت کئی سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ جو صورتحال 2025 میں ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی توقع ہم 2050 میں کر رہے تھے. آپ اس کے معنی سمجھتے ہیں؟ جی. جو صورتحال 2050 میں ہونے تھی وہ صورتحال آج ہمارے سامنے ہے. تو 2050 میں صورتحال کیا ہوگی؟ پاکستان 2010 کے بعد سے ان ممالک میں جو طویل المیعاد جو متاثرہ ممالک ہیں ان میں سر فہرست ہے. ہیٹ ویو، شدید بارشیں، گلیشیئر کا پگھلنا، فضائی آلودگی، یہ تمام وہ عوامل ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں اور ان میں دن بدن جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جب ہم آگے چلیں گے تو اس کے اور مختلف پہلو بھی سامنے آئیں گے. جی ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ہمارے مہمان خاص اعزازی ساری چیزیں، کیونکہ کوئی بھی جو ہے سارے اعزازی ہیں، آپ کی ڈسٹنگوش کے ساتھ کہ جو آپ کا کام، اس کا آپ کی ورک جو ہے اس کی اس حوالے سے جو ہے وہ لوگ آپ کو جانے مانے جاتے ہیں لوگوں میں. آپ ڈاکٹر انجینئر محمد بشیر لاکھانی صاحب سے بھی یہی سوال ہے. ماہر آبی وسائل ہیں اور آبی وسائل کے حوالے سے ہمارا کمزور ترین ملک ہے. پانی زیادہ آ جائے تب اس کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے، پانی کم پڑ جائے تب اس پہ قحط آتا ہے. ایسی صورتحال میں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہمارا سوال وہی ہے کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی، اس کے اسباب میں ہمارے لوکل اسباب سے زیادہ بین الاقوامی اسباب ہیں جن کے اثرات ہم پر پڑے ہیں. صحیح. اور اسی کی وجہ سے جو ایک بات چلتی ہے کہ کاربن کریڈٹ اور دنیا ہم جس لیول پہ کھڑے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عمران صاحب جو ہیں وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ اس کو آپ کو وضاحت کریں، بتا دیں گے کہ کس طرح سے دنیا بھر میں ہونے والی تبدیلیوں نے انڈسٹریلائزیشن. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، فوسل فیول جو ہے جس کا جو بننا ہو رہا ہے، ہمارا تو جو ہے وہ فیصد بہت کم ہے، حصہ بہت کم ہے. یہ ساری تباہ کاری میں ہمارا نہیں ہے، ہم سزا کاری میں پورے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دنیا بھر میں ہو رہی ہیں، اس کے اثرات ہم تک آ رہے ہیں. اب اس میں ہم پہ اثرات کیا آ رہے ہیں اس کو میں خاص طور پر اپنے حوالے سے، میں پانی کی فیلڈ کے حوالے سے کہہ چکے جو ہم بھگت رہے ہیں، سیلابوں کا اور پانی کا نہ ہونا. مجھے یاد ہے اب سے کئی سال پہلے جب انیشل ہم نے کچھ کلائمیٹ چینج پہ مطالعہ شروع کیا تھا، ڈسکشن شروع کیے تھے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ جی مونسون پاکستان میں بارشوں کا بہت اہم ذریعہ ہے، قابل اعتماد، قابل بھروسہ. کہ ہمیں معلوم تھا قدرتی نام کے طور پر کہ وہ مونسون کی وہ ہوائیں چلتی تھی کہ کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب آتی پاکستان میں تو اپنے مئی کے اینڈ میں وہ بارشیں شروع ہوتی، ستمبر اکتوبر تک ایک اسموتھ طریقے سے جو پورے شہر میں بارش ہوا. لیکن جب یہ مونسون، جب یہ بات چلی کلائمیٹ چینج کی، تو اس میں پھر نتیجے میں 2 باتیں سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ یہ مونسون کا پیٹرن تبدیل ہو جائے گا. مونسون کا پیٹرن تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انپریڈکٹیبل ایونٹس ہوں گے، ایکسٹریم ایونٹس ہوں گے اور گیپس کے ساتھ ہوں گے. یعنی پہلے اگر ایک اسموتھ طریقے سے لگاتار پانی آتا رہے خاص رفتار سے، تو اس پانی کو مینیج کرنا، اس پانی کو استعمال کرنا اب وہ بڑا آسان تھا ہمارے لیے. اب یہ کہ اچانک نا کہ ہوا، ایک شدید بارش ہو گئی، کچھ دیر ہو گیا، پھر چلے گئے، پھر بارش ہوئی. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اچانک فلیش فلڈ آ جاتے ہیں، فلڈس کی پیک بڑھ جاتی ہے. بالکل. ابھی جو کچھ KPK میں ہوا ہے،
یہ اصل میں کہ اس کا بنیادی سبب بتا دیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچانک کیا ہوا ہے، کوئی آفت ناگہانی کہہ رہا ہے اور سماوی جو ہے وہ زلزلہ کہہ رہا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے کلائمیٹ چینج ہے اس کا بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، کلائمیٹ چینج کے بارے میں تو بڑی اطمینان سے بات کہی جاتی ہے کہ ٹمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے، ٹمپریچر جو گلوبل ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، گلوبل وارمنگ سے کہتے ہیں. اور گلوبل وارمنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم ہیٹ جنریٹ زیادہ کر رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ایمیجن زیادہ کر رہے ہیں، فوسل فیول کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو فیکٹر جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا ہے وہ ڈیفورسٹیشن، کہ ہم نے جنگلوں کو کاٹ کر ہم نے ان کو کنکریٹ کے جنگل بنا دیے وہاں پر. جی. تو لازمی بات ہے وہ جو کام اپنا کرتے تھے وہ سارا کام، جہاں ایک جانب ان ڈیفورسٹیشن نے جہاں کلائمیٹ چینج کے عمل کو تیز کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب اس کے ایفیکٹ جو آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب ہوتی ہیں، ان کے نقصانات کو بھی کئی گنا بڑھا دیا ہے. کیونکہ سیلاب میں، پانی کے زیادہ ہونے میں، تباہی میں بھی فورسٹ ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، وہ کنٹرول کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پانی کی رفتار کم ہوتی ہے. سبھی اجاڑ کے رکھ دیا ہم نے. جی. اس کے نتیجے میں جو ہے زمین سے ایروجن جو ہوتی ہے جی وہ رکتی ہے، جو زمین کو پکڑ کے رکھتا ہے ہمارا درخت ہے، تو وہ بھی ختم ہو گئی اور پانی کی اسپیڈ بھی بڑھ گئی. تو ایک جانب تو ہم یعنی ڈیفورسٹیشن سے ٹو وے نقصان ہے. ایک جانب تو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ ایک تو امپیکٹ وہ ہے جو باہر کی وجہ سے آیا ہے کہ جی کاربن ایمیجن بہت زیادہ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے جو ہم نے اس کو فردر انہینس کر دیا ہے ڈیفورسٹ، یعنی میں ان چیزوں پر شاید ہمارا کنٹرول نہیں ہے جو باہر ہو رہا ہے، لیکن جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس میں ہم نے ڈیفورسٹیشن اتنی زیادہ کر دی ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کی رفتار تیز ہو گئی. تو کلائمیٹ چینج کی ایک، اور پھر اس کے بعد پھر ہمارا جو ویسٹ ہے، جانتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ فصلیں کٹتی ہیں، ان کا جو پورا بچ جاتے ہیں وہ پورے جلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے کیا کہتے ہیں جو ٹریٹمنٹ کا معاملہ ہے، ہمارا کوئی پانی ٹریٹ نہیں ہو رہا پراپر طریقے سے، ان ٹریٹڈ پانی ہر جگہ جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو خرابی پیدا ہو رہی ہے. انہوں نے انسانی صحت اس کو ملٹیپلائی، انہوں نے اس کے نقصانات کو، اس کے اثرات کو مزید اضافہ کر دیا ہے. بنیادی ریزن یہ نہیں ہے. اور اسی پہ جب وہ بنیادی ریزن ہے، اس کا ایک امپیکٹ یہ ہے کہ جب گلوبل ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، تو پھر وہ جو گلیشیئر جو تھے جن کو اگلے 50 سال میں ہم لوگ تو صنعتی بھی نہیں ہے، نہ ہم اب زرعی بھی نہیں رہے، ہم کیا کچھ بھی نہیں رہے. تو یہ بتائیں کہ پھر ہمارے یہاں یہ عذاب اتنی تیزی سے اور اتنے برق رفتاری سے، اور ہم اول اس ناکامی میں، اس تباہی میں اول ممالک میں شامل ہو. جی. اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک تو یہ کہ جو نقصانات باہر کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یعنی وہ تمام ممالک بھی کہ جہاں پر یہ جو کاربن ایمیجن میں بہت اوپر ہے ہم زیادہ، وہاں بھی فورسٹ انہوں نے مینٹین کیے ہیں، ایگریکلچر ویسٹ کو کنٹرول کیا ہے، ٹھیک ہے، جنرل ویسٹ کو، واٹر ویسٹ کو کنٹرول کیا ہے. ہم نے یہ سب نہیں کیا. تو نتیجہ یہ کہ جو نقصانات اس کے جو ہونے تھے وہ ملٹیپلائی پہ ہونے. جو کام ہمیں کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے بگاڑنے والا کام کیا. اور اسی کے نتیجے میں پھر ہوا یہ کہ جب سیلابوں، جب مانسون کی بارشوں کا ٹرینڈ تبدیل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جب گلیشیئر کی میلٹنگ جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی، میلٹ ہونے لگی، تو ان سب کے نتیجے میں پھر وہ چیزیں ہونے لگی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. مثلاً 2022 میں جو سیلاب آیا تھا، وہ سیلاب دریائے سندھ کا سیلاب نہیں تھا. وہ سیلاب راجن پور کے علاقے میں، ساؤتھ پنجاب میں، بلوچستان میں، اور سندھ کے جو ہے نارتھ پارٹ میں، پھر وہاں کی طرف سے ہاں یعنی شدید ترین بارشیں ہوئی تھی. ایسی بارشیں پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہاں فلڈ جنریٹ ہوا. اچھا، اس کے نتیجے میں فلڈ جب جنریٹ ہوئے تو وہ ان جگہوں پہ پہنچے کہ جہاں پر پہلے نیچرلی پانی نہیں جاتا رہا ہے، تو وہاں سے پھر پانی کی نکاسی بھی تقریباً ناممکن بن گئی وہ. اچھا، لیکن اس سال جو ہوا ہے، جو کچھ جو پنجاب میں جتنا آیا ہے، جتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، جو KPK میں ہوئی ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ سارا ٹرینڈ تبدیل ہوئے. البتہ کراچی کی ہم بات کریں گے تو کراچی میں ابھی کوئی ایسا کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ جو ہے نا، کہ جی بارشیں بہت زیادہ ہوئی، کوئی بہت زیادہ بارشیں اب تک نہیں ہوئی ہیں. نہیں، ابھی کراچی میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی رہی ہیں. کلائمیٹ چینج کا نام بعض بار ہمیں کچھ
कवर करने के लिए भी काम देता है कि हम अपनी पॉलिसी लाए भी, वो भी कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गई, तो वो उसकी वजह से ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ हो रही है उसमें हम जो काम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें सिनारियो बन जाता है ना, सब चीज़ें उसी में नजर आने लगती। कुछ चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में जो हम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। फॉरेस्टेशन का मामला हो गया, या अपना वाटर वेस्ट को और अपना एग्रीकल्चर वेस्ट को और इंडस्ट्रियल वेस्ट को उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल हो गया, ठीक है। कम से कम इतने ही काम कर लें हम, तो इसके नतीजे में उसकी स्पीड जो हमारे यहाँ के बढ़ जाती है, बढ़ेगी नहीं, कम नहीं भी होगी, कम से कम बढ़ेगी नहीं। और दूसरा है कि अगर फॉरेस्ट हम कर लेते हैं तो फिर हम इनकी मैनेजमेंट में, इनको मैं लफ्ज़ हमेशा मांगता हूँ मैनेजमेंट का, फ्लड मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ना फ्लड पूरा रोक सकते हैं हम, ना फ्लड पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी अच्छी मैनेजमेंट हम करेंगे उतना हम नुकसान से बच। हमारे जो पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं वो तो फेल एंड फ्लॉप आप किससे उम्मीद लगा रहे हैं और किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ होना चाहिए, बाकी तो मैं ये पॉलिटिक्स में सब्जेक्ट नहीं है तो उसको करना चाहिए। लेकिन हमें और मैनेजमेंट के लिए फिर अब जैसे इस बार क्या हुआ है कि तेज़ जहाँ एक तरफ फ्लड चल रहा था, दूसरी जानिब जो है जना हमारे मीडिया पे उस पर ना डैम और ना डैम, कुछ ऐसे लोग भी जो मैं समझता हूँ कि वाटर रिसोर्सेज की अलिफ बे नहीं जानते, वो एक्सपर्ट बन के बैठे हुए बयान दे रहे हैं कि जनाब जो है डैम बिल्कुल नहीं होने चाहिए और अंडरग्राउंड में सारा पानी। हाँ, ये भी एक बहस शुरू हो गई है कि डैम ही नहीं होना चाहिए। अंडरग्राउंड में जिसको दुश्मन आप कह रहे हैं 400 डैम लेके बैठे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि डैम हर मसले का हल भी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है क्या? नुकसान भी है इससे कोई माहौलियात? नहीं, देखिए बात ये है कि हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा होता है ना। जी जी, मेरे पास ये मोबाइल है, मोबाइल ही का काम करेगा ना जी, ठीक है। मैं इससे क्या कहते हैं कहूँ कि जी इसकी वजह से मेरी गाड़ी की स्पीड भी बढ़ जाए तो मुलाजिमत नहीं बढ़ेगी। इसी तरह से डैमों का बुनियादी काम पानी को स्टोर करना है जिसकी आपको ज़रूरत है, लेकिन डैम का सप्लीमेंट्री फ़ायदा ये होता है कि फ्लड मैनेजमेंट में आपको काम आता है। लेकिन सिर्फ वो काफ़ी नहीं है। अभी पंजाब के जो बारिशों का चर्चा करते हैं तो मुमकिन है कि एक आध जगह शायद उनके डैम होता है कुछ फ़र्क पड़ता, लेकिन उनको दूसरे तरीके से मैनेज करना पड़ता उन्हें। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो पानी आ रहा था सतलुज रिवर के अंदर, सतलुज में हमारे पास यह एक ऑप्शन मौजूद था कि अगर हमने तैयारी की होती, हमने उस पानी को डिस्बर्स करने का मेरा कोई बंदोबस्त किया होता, हम चोलिस्तान के जो वहाँ से बहुत करीब है, हम उस सहरा में रिजर्व में पानी छोड़ सकते थे। और ये दुनिया भर में होता है कि फ्लड को डिस्पर्स कर दिया जाता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, पानी फैल जाता है वो उस रेगिस्तानी ज़मीन को। हमारे पास 3 रेगिस्तान है जी जी, तो हम ये रेगिस्तान जो है हम इनको एक तरह से पानी फ्राहम कर देते हैं, वहाँ का वाटर लेवल अच्छा होता है, वहाँ का माहौलियात के लिए अच्छा होता है और अब फ्लड कंट्रोल भी। इसी तरह की और बहुत सी तरकीबें होती हैं जो फ्लड को कंट्रोल करने की। डैम इज़ वन ऑफ देम, नॉट इज़ द ओनली वन। हम समझते हैं कि डैम बनेगा सब नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम ये कहें दूसरों के लिए बनना नहीं चाहिए, ये बात भी मैं उसे एग्री नहीं करता। डैम बनने चाहिए जो ज़रूरत है, लेकिन डैम को हर मर्ज़ की दवा समझना वो गलत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी इस पर मज़ीद आपके एंगल्स आते रहेंगे हमारे सामने। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर सैयद अब इमरान अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप मुहक़्क़िक़ हैं, तहक़ीक़ी कामों में यहाँ तो तहक़ीक़ होती नहीं है, ऐसे मिल जाएँ तो उनका लोग यहाँ में दस्तयाब हैं यहाँ। और ये आबी उमूर के माहिर भी हैं और आपने 100 से ज़ायद तहक़ीक़ी मुकालमात मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर शाया किए हैं आपके। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि एक सवाल आपके सामने भी रखूँ। ज़ाहिर है कि तृष्णा रह जाएगा अगर आपने कुछ कम भी ना बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा, खुल के बोलिएगा, जिस तरह डॉक्टर साहब से अभी हम इनसे भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के बुनियादी असबाब तो कुछ काफ़ी समझ में आ गया, कवर कर दिया। दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में ज़्यादा क्यों मुतासिर हो रहा है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहात जानना चाहते हैं कि हम ही क्यों हिट हो रहे हैं, हम तबाही के दाने पर हम ही क्यों पड़े? इसकी क्या वजह बताएंगे आप? जी बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे बहुत शुक्रिया आपका इन्विटेशन का, और फिर एक मौका मुझे मिला कि इस लेवल पर और इस चैनल से भी, आपके चैनल से बात कर सकूँ। लखानी साहब से तो मेरा रब्ता रहता ही है वैसे जी प्रोफेशनली। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दोनों लर्नड पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं। मैं उससे वो भी सीनियर साथी हैं हमारे।
ان کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو نہیں ہے میرے سے، لیکن میں تھوڑی سی چیز اس میں ڈفرینٹ کروں گا کہ آپ نے کوشچن آپ کو یہ کہ ہمارے یہاں کیوں زیادہ یہ نظر آتا ہے کہ او ہو یہاں پر زیادہ خرابی ہوگی نہیں ہوگی. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کو شاید بعد میں جا کے ڈسکس کروں، لیکن آپ کا کوشچن ہی ایسا آ گیا تو ٹھیک ہے، میں پکچر بن جائے گی. آپ نے کہا کچھ، آپ نے کہا ہولسٹیکلی ہم بات سمجھ سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو کلائمیٹ چینج کا جو ورڈ ہے نا، جو اس کمرے میں کور نہیں کرتا. ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں یا 5 لوگ بیٹھے ہیں، ہم 5 کی ڈفرینٹ ڈیفینیشن. ٹھیک ہے نا. میرے نزدیک کلائمیٹ چینج از an evolving process and it happens all the time everywhere. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. چلتا ہے. I was born and raised in Quetta. ٹھیک ہے جی. تو جب میں چھوٹا تھا تو ہم جون کے مہینے میں بھی سویٹر پہنتے تھے کوئٹہ میں. جی ٹھیک ہے. آج آپ مارچ میں بھی نہیں پہنتے. کوئٹہ کا ٹیمپریچر میکسیمم 6 ڈگریز اوپر گیا سائلنٹلی. اس کو کوئی کلائمیٹ چینج نہیں کہہ رہا. ہم کلائمیٹ چینج کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی. کلائمیٹ چینج از پروسیس. یہ کبھی بھی نہیں رکے گا، یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی لیول میں. لوگ ہیٹ ویو کو کہتے ہیں. میں ہیٹ ویو کو کلائمیٹ چینج مانتے ہی نہیں ہوں. کراچی میں 40+ ٹیمپریچر پر لوگ ہیٹ ویو کی باتیں کرتے ہیں. اب میں آپ کو میں گن کے بتا سکتا ہوں آپ کو پچھلے 40 سال میں 288 ٹائمز 40 سے اوپر ٹیمپریچر کیا ہے. سو ایوریج بنتا ہے یہ 9 ٹائمز اے ایئر. جس شہر میں 9 ٹائمز اے ایئر 40 ڈگری ٹیمپریچر سے اوپر گیا ہو وہ روٹین ہوتا ہے پھر اس شہر کا. 40 تک تو وہ چینج نہیں ہوتا ہے. لیکن جو اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اسے آپ دیکھیں ٹوٹلی اثرات مرتب our luxury style of living. اچھا نازک ہو گئے ہیں. جی. جو ہم کو ڈائریکٹلی ہٹ ہوتا ہے نا، ہم اے سی سے نکلتے تھے، ہمارے اور آپ کے پیرنٹس اے سی سے تو نہیں نکلتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو ہم نے کچھ لیونگ اسٹائل، کچھ گوری دنیا کے ورڈنگس، گڈ، اور کچھ اپنی آبزرویشنز. ابھی آبزرویشنز پہ میں آتا ہوں. جی. اور کچھ اپنی آبزرویشن. میں گوری دنیا میں بھی بڑا ٹائم گزارا اور یہاں بھی بڑا ریسرچر ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آئی کین کمپیئر دا مائنڈ سیٹ. ریسرچر یہاں کے، ریسرچر وہاں کے، یا جو اسٹوڈنٹ ہے یہاں پڑھا ہے یا وہاں پڑھا ہے. تو ہم ہر چیز پر جمپ کرتے ہیں. ہماری عادت بڑی عجیب ہے. وداؤٹ ہم جمپ کرتے ہیں، ہم ریسرچ نہیں کرتے. ہم نیوز میں سن لیا کہ فلانے نے یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا، ہم بلیو کر لیتے ہیں. وی نیور گو آفٹر اٹ. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو ایک عام سی مثال مفروضوں پہ جینے والے لوگ ہیں. ہاں. ہم کوئی ریسرچ بہت بڑی نہیں کرتے. اس ملک میں کتنا ریسرچ کا کلچر ہے، بڑا کم ہے. یہ تو الگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اچھے سائنٹسٹ ہمارے پاس بھی بیٹھے ہیں. کبھی ریسرچ منی نہیں ہوتی، کبھی ٹائم نہیں ہوتا، کبھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن اوور آل دنیا میں ریسرچ ہوتی ہے. اچھا. تو میں تو پہلی بات ہے کہ کلائمیٹ چینج کو میں ایک پروسیس مانتا ہوں، اور جو میں نے خود بھی دیکھا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں نے اپنی دے دی تھی. ٹھیک ہے نا. اب کراچی میں پہلے کتنے اے سی چلتے تھے؟ کراچی کا ٹیمپریچر بڑھا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے؟ کراچی کا ٹیمپریچر بڑھا ہے، لیکن کس وقت کا بڑھا ہے؟ دن کا یا رات کا؟ رات کا بڑھا ہے میرے خیال. کیوں رات کا بڑھا ہے؟ سفوکیشن ہوتی ہے. یہ جو آپ 50 لاکھ سے اوپر اے سی چلتے ہیں رات کو. جی. یہ پہلے چلتے نہیں چلتے. 0.6 ڈگریز رات کا ٹیمپریچر اوپر گیا ہے پچھلے 40 سال میں. دن کا نہیں گیا ہے، صرف رات کا گیا ہے. دن میں آپ بتا دیں. یہ جو میں نے بتا دیا نا کہ پچھلے 40 سال میں 9 ٹائمز اے ایئر 40 سے اوپر جی رہے ہیں. دیکھا آپ نے ایسا ہی ہے نا. محسوس تو ہم اس کو بھی کلائمیٹ چینج کا نام دیں. تو اس کا مطلب یہ روٹین ہے نا. اگر 40 سال میں مطلب 400 دفعہ ہوا ہے تو آپ حساب لگا لیں کہ پچھلے 40 سال میں کتنا کیا ہوا ہوگا. اچھا. اب دوسری بات آتی ہے کہ یہ ہم کو کیوں زیادہ نظر آتا ہے؟ ہماری نہ پلاننگ ہے نہ انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کراچی میں 5 انچ بارش ہو اور نیو یارک میں 5 انچ بارش ہو، ایک جیسا فلڈ آئے گا؟ ناممکن. زمین نہیں آئے گا نا. کیوں؟ اس لیے کوئی مینجڈ ہے وہ نا. دے مینجڈ ہے. دے پلانڈ آلریڈی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا.
اور ہم جب بارش آ رہی ہوتی ہے تو ہم سوچ رہے ہیں اب کیا کرنا ہے، جلدی گھر چلے جانا ہے بس. جی یہ ہماری پلاننگ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ پھر ٹریفک بند ہو جائے گا اس لیے کہ بارش ہوگی تو پانی کھڑا ہو جائے گا تو اس لیے گھر چلے جاتے ہیں. اور اگر اس یہ طرح ہماری ہوگا تو planning شور ہے. مچ جائے گا. اور جب بارش گزر جاتی ہے تو پھر وہی دنیا ہری بھری. اب اگلے سال مانسون آئے گا پھر دیکھیں گے. ہماری نہ پلاننگ گورنمنٹ کے پاس ہے. اچھا، جو گورنمنٹ کی پلاننگ پہ میں صاف بات بولتا ہوں، دو چیزیں ہیں. ناٹ دا ایسنس آف دا میٹر جو پلانرز بنے بیٹھے ہیں، اور کرپشن کو شاید میں جو پہلے بولنا چاہیے تھا، لیکن کرپشن آف واٹ، اس لیے میں نے ریزن پہلے بتا دی کہ جو لوگ پلان کرتے ہیں نا وہ پہلے یہ بولتے ہیں کہ میرا کٹ کتنا ہے اس میں. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. تو جو انجینئر، اگر میں انجینئرنگ نیو یارک میں کر رہا ہوں تو میں تو بالکل زبردست والا کام کروں گا نا، ٹھیک ہے. اور میں یہاں کراچی آ کے کام کروں گا تو مجھے اس میں سے 40% میں سے کام کرنا ہے، 60% تو کہیں اور جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہماری پلاننگ نہیں ہے. جہاں پلاننگ ہے وہاں کرپشن اس کو اور خراب کرتی ہے اور عام لوگ مرتے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں مرتے جو 60% دیتے، یہ وہ لوگ مرتے ہیں جو اس 40% سے جیتے ہیں. قوت مدافعت جی بڑھ گئی ہے ان لوگوں میں. تو یہ سب بٹر فیکٹس ہیں ہمارے کنٹری کے، انفارچونیٹلی. تو اس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پلانرز ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. ایک منسٹر آج بزنس کا منسٹر ہوتا ہے، اگلے دن انڈسٹری کا ہوتا ہے، اس سے اگلے دن کلائمیٹ چینج کا بن جاتا ہے. آپ کیسے ان لوگوں سے، اس دفعہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے جو مقصود یہ ملک صاحب ہیں نا، ان کے ساتھ میں نے کافی کام کیا ہے. وہ ہی ہیز اے پوائنٹ ان مینی کیسز کے. میں بھی اس سے بولا کہ ہاں ٹھیک ہے ان کو یہ کرنا چاہیے. ایسا میں نے کسی اور منسٹر یا کسی اور میں نے نہیں سنا. ان کا میں نے بالکل بہت سارے اس میں ہم ساتھ ہوتے تھے تو ان کی باتیں بڑی ریلیونٹ ہیں. اینڈ ہی مسٹ ہیو اسٹڈیڈ اے لاٹ اس میں. تب جا کر وہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی انہوں نے ایسی بات کی جو کم از کم میں ان کی کسی بات سے ڈس ایگری نہیں کر سکا کہ ہاں یہ بالکل ہونا چاہیے. اور انہوں نے کرپشن کا ذکر کیا. کہاں سے؟ گلگت سے. گلگت میں جب کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا بڑے بڑے ریسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں. پتہ چلا یہ سب بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کے ہیں جو وہاں کے ایم پی اے یا اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یا پنجاب میں بیٹھے ہیں، اور یہ ان پہ پیسے بناتے ہیں 80,000 روپے پر نائٹ کا. یہ ان کی ورڈنگز ہے جو میں آپ کو کوٹ کروں. جی تو آپ یہ سوچیں کہ کرپشن کا یہ لیول اور جو چیزیں یہ اس نے اس ملک کو کھا لیا. اور اس کے ریمیڈی کے لیے آپ مجھے بتا دیں کہ کسی بھی یونیورسٹی میں ابھی تک یہ کلائمیٹ چینج کا منجن تو بہت ٹائم سے چل رہا ہے نا. جی کسی بھی یونیورسٹی میں آپ مجھے بتا دیں کہ اس پر فوکس کر کے کوئی سینٹر بنا ہو، ٹھیک، اس میں لوگوں کو اس کی ٹریننگ دی گئی ہو کہ اس طرح کے ڈیٹے میں آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا. جو کہ ظاہر میرا تو ہے، لکھانی صاحب جانتے ہیں کہ میرا ایریا ہی یہی ہے. اور میں ان کے ساتھ بھی جو بہت سارے اسٹوڈنٹ میرے کام کرتے ہیں وہ ان کو میں نے یہ ساری چیزیں سکھانے کی اپنے طور پہ تھوڑی سی کوشش کی ہے، اور یقیناً اس کا فائدہ اس ملک کو ہوگا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج سے ہم ایوائڈ نہیں کر سکتے. ہر آدمی ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کا پروگرام آن ایئر جائے گا تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو سروائیو ان دس سچویشن. آپ کی بات سے ایک پہلو یہ بھی نکلا ہے کہ یہ جو چورن بیچا جا رہا ہے یہ بات کچھ اور ہے اور بتائی کچھ اور جاتی ہے. کلائمیٹ چینج کو جو ہے بہت بڑا عذاب اور قدرتی عذاب بتایا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں قدرتی عذاب اس لیے بن جاتا ہے نا کہ آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس اتنی نالج نہیں ہے کہ اس اماؤنٹ آف رین پر کتنا بڑا نالا بنے گا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 2020 میں نے گجر، محمود آباد اور اورنگی نالے کا مجھے کام ملا تھا. یہ جب 2020 میں کراچی میں بارش ہوئی تھی، میں نے اسے میں نے پوچھا IDF کرو چاہیے مجھے کراچی کا. لکھانی صاحب گواہ ہیں کہ IDF کرو نہیں تھا کراچی کا بنا ہوا. ایک IDF کرو ہوتا ہے جس کی بیس پر ڈیزائن کی جاتی ہیں ساری چیزیں، روڈ سے لے کے بلڈنگ سے لے کے پل سے لے کے ڈرینیج سسٹم، وہی نہیں ہو رہے تھے جی. تو پھر IDF کرو ڈیولپ کیا گیا. بہت ڈیٹے سے ہوتا ہے، کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے. وہ کیا، پھر اس کی بیس پر ڈیزائننگ کی میں نے. گجر نالہ کی ڈیزائننگ اور یہ چتین کے ڈیزائننگ میں نے کی تھی 2020 میں. اور وہ میں نے ایکسٹراپولیٹ کر کے میں نے 100 ایئر کی بجائے 300 ایئر پر ڈیزائننگ کر دی.
اچھا کہ 300 ایئر میں اس طرح تو کی کہتے ہیں ممکن نالوں ہے۔ کے بارے میں کہا جاتا ہے پولیٹیکلی اسالٹ کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو کہ بھائی یہ تو اس کا نقشہ ہی غلط ہے، جو جبھی تو یہ سب کچھ تباہی ہو رہی ہے۔ نہیں، اس 2020 کی بارش کے بعد نہ گجر نالہ اوور فلو ہوا، نہ اورنگی نالہ اور نہ محمود آباد نالہ۔ اس سال بھی نہیں ہوا جو 8 انچ بارش ہوئی۔ میں نے تو سب ویڈیو اور کال اس لیے کہ یہ میرا ڈیزائن کیا ہوا ہے، مجھے ہر وقت فکر رہتی ہے اس کی کہ یہ اوور فلو نہیں، اور میں نے اس لیے کہ اوور ڈیزائن کیا تھا، اس لیے یہ اوور فلو نہیں ہوا۔ برین چائلڈ ہے آپ کا۔ ہاں جی تو اسی طرح سے اگر ہم یہ سمجھ کے کریں کہ یار آج اگر ہم اس چیز کو ڈیزائن کریں گے، یہ 100 روپے میں بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہی چیز 15 سال بعد ڈیزائن کریں گے تو یہ 1000 روپے میں بنے گی۔ اس لیے میں نے 2020 میں تھوڑا سا ایکسٹرا مائل جا کر ڈیزائن کر دیا تھا۔ تو اگر آپ ڈیزائننگ کی سمجھ رکھتے ہیں کہ جس طرح سے ٹرینڈ آ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بارش ہونے کا چانس ہے، تو گجر نالے کو تو بالکل تباہ ہو جانا چاہیے تھا اس بارش میں، تو میں نے اوور ڈیزائن کیا تھا اس کو کہ یہ اس 300 ایئر کی بھی بارش ہونا تھا وہ اس کو بچا لے۔ جیسے انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں آج تک قائم ہیں اور ہماری ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں کہ ہم آزاد ملک دیکھیے ابھی تو گوروں کی بنائی ہوئی بلڈنگز کیوں کھڑی ہیں، وہ بھی یہی IDF کرو بیس پر بناتے تھے، جو ہم بناتے ہیں وہ 10 سال میں لگتا ہے کہ 50 سال پرانی بلڈنگ ہو گئی، ایسے ہی ہے نا۔ جی بالکل، جو نیو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہوئی ہے وہ ایک 5 سال 10 سال میں تو پرانی لگنے لگتی ہے، گوروں کی نہیں لگتی۔ نئے اینگلز آپ نے دکھائے ہیں، بالکل پولیٹیکلی بالکل مختلف چیز ہے، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے جس کا چرچا ہوتا ہے اس میں جو ہے فیبریکیٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس سے نکل کے آپ نے بات کی، بڑی اہم ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر ساتھی ہیں، میں اس پہ تھوڑی سی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا اس میں نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ آنا بھی چاہیے سامنے لوگوں پہ تاکہ وہ ڈبیٹ میں آئے اور اس پہ جو ہے وہ صحافت کے لحاظ سے آپ بات کرنا نہیں، میں ویسے ہی جنرل بات کر رہا ہوں۔ جی ایک تو یہ کہ میں جو ہے وہ اس کو کلائمیٹ چینج کا جو موضوع ہے اس کو منجن اور چورن جو ہے جیسے لفظ میں اب اس کے لیے استعمال نہیں کرتا ہوں۔ کسی زمانے میں کچھ لوگ کیا کرتے تھے، جیسے آج ٹرمپ صاحب نے فرمایا ہے کہ کول جو ہے نا اس کو کلین انرجی کہا جائے۔ آج دنیا حیران ہوگی، پاکستان میں ریسرچ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ گزشتہ 20 سالوں میں مجھے 200 لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو مطلب ایکسپرٹ کہتے ہیں، لیکن مجھے ان کی ایکسپرٹیز کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں ریسرچ نہیں ہے، دنیا بھر میں ریسرچ ہے اور دنیا اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے۔ IPCC جو ہے، گزارش سن لیجیے میری، IPCC انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج، اس کے اندر دنیا کے 3000 سے زائد ٹاپ کلاس کے جو سائنسدان ہیں وہ رضاکارانہ طور پر اس میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ 2015 میں پوری دنیا نے پیرس میں جو کلائمیٹ چینج کی جو کاپ ہوئی تھی اس میں اس بات کو طے کیا تھا کہ دنیا کا جو درجہ حرارت ہے اس کو 1.5 ڈگری تک محدود رکھا جائے گا، اور 2017 میں یہ بحث شروع ہو چکی تھی کہ جتنی تیزی کے ساتھ فوسل فیول کا استعمال کیا جا رہا ہے، کوئلے کا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ اخبار میں رپورٹیں تھیں اس زمانے کے سائنسدانوں کی کہ کرۂ ارض کا جو درجہ حرارت ہے وہ بہت تیزی سے بڑھے گا۔ آج وہ صورت آ چکی ہے، کرۂ ارض کا جو درجہ حرارت ہے یہ ایسے ہی بڑھا ہے۔ اس کا جو سب سے بنیادی جو وہ ہے بنیاد ہے وہ ہے فوسل فیول۔ فوسل فیول میں جتنا تیزی کے ساتھ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ جتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ فضا کو آلودہ کر رہی، دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ فوسل فیول کا استعمال جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج پوری دنیا میں بند کر دیں، لیکن کلائمیٹ چینج ہو چکا ہے اور یہ آنے والے 500 سالوں تک جاری رہے گا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ کلاس کے سائنسدانوں نے اپنی جو 3-4 نسلوں کا تو آپ نے احاطہ کر دیا کہ بلکہ 500 جی سال تک یہ آج کی بحث نہیں ہے یہ سر۔ جو ہے ہمیں جو ماڈرن کنٹریز ہے جس کی آپ مثال دے رہے ہیں کہ وہ ریسرچر ہے ان کے پاس، پلاننگ ہے ان کے پاس، تو ان کو اتنی بڑی آفت کا اندازہ نہیں ہے اور اس کے لیے ان کے نہیں ہے، ان کو وہ میٹیگیشن کے جتنے بھی اڈاپٹیشن کے جو اقدامات ہے وہ اٹھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے،
لیکن اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان ملکوں میں اگر آپ غور کریں گے تو انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے ایشوز کی سول سوسائٹی جو ہے وہ بالکل علیحدہ سے ابھر کر آئی ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ نکلتے ہیں وہاں پر ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کتے کی سول سوسائٹی موجود ہے, دلی کی سول سوسائٹی موجود ہے, فلاں کی سول سوسائٹی موجود ہے, فلاں کی ہے. ان ایشوز کے اوپر کراچی کے اندر جب کلائمیٹ مارچ ہوتا ہے تو 2 سے 2.5 آدمی ہوتے ہیں 3 کروڑ کی آبادی میں. بالکل آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ جو ہے نا یہ اس کو ہم میں تو کم سے کم میرے جیسے ظاہر ہے اس وقت جی دنیا کے آپ نے اندر بہرحال لاکھوں اپنی کروڑوں رائے لوگ دی ہیں. جی جی اور یہ ایک پہلو کو جو ہے نا آپ نے کاؤنٹر جی جی میں بالکل اس پہ ان کاؤنٹر سے میں نے بہت بتایا لمبی چوڑی کاؤنٹر باتیں پہ کر نہیں سکتا ہوں, دیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کہی تھی. ہم بشیر لاکھانی صاحب آپ بھی ریسرچر ہیں, اتنے سارے آپ نے کام کیے ہیں دنیا بھر کے. آپ نے یہ کہا تھا کہ ڈیمز کی جو تعمیر ہے اس پہ 2 آ رہا ہے ہمارے مطابق جو ہے نا. ایک کہتے ہیں کہ ڈیمز بنائے جائیں, ایک کہتے ہیں کہ نہیں بنا جائیں, اس میں واٹر ریزروائر بھی ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل کا حل نہیں ہے. اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کریں, اس کو تھوڑی کلیئرفائی کریں. نہیں, میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہ ڈیم بننے چاہیے, لیکن ڈیم کو ہر مسئلے کا حل سمجھنا صحیح نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی ہم یہ سمجھ لیں کہ ڈیم بنا کے فلڈ کو کنٹرول کر لیں گے. ابھی پنجاب میں جو سیلاب آیا ہے وہ میدانی علاقے میں آیا ہے. میدانی علاقوں میں ڈیم نہیں بنتے, اکا دکا کسی کوئی ڈیم بن سکتے. ایک لقمہ میں دے دوں آپ کو کہ دیکھیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ڈیم سے جو ہے سیلاب آئیں گے یا نہیں آئیں گے, لیکن ہمارے پر ریزروائر کے لیے بھی کے طور پہ بھی تو ہمیں چاہیے نا. جی جی میں نے وہی عرض کیا کہ ڈیم اس لیے بننے چاہیے کہ ہمیں ریزروائر کی بہت شدید ضرورت ہے. ہم کراچی میں رہتے ہیں, اگر ہمارے گھر میں ہفتے میں 1 دن پانی آتا ہے لائن کا تو ہمارے انڈر گراؤنڈ ٹینک کی کیپیسٹی اتنی ہوتی ہے کہ 1 ہفتے کا پانی اسٹور کر لیں. اب اگر میرے پاس 2 دن کا پانی بھی نہیں ہے جی جی تو پھر کیا کام ہوگا. ہمارے پاس پاکستان میں 1975 کے بعد سے 1975 جب طویلہ ڈیم مکمل ہوا, ہم کوئی ایک بڑا ڈیم مکمل نہیں کر سکے. نتیجہ یہ کہ اچھا جو طویلہ بنے, منگلہ بنے, چشمہ بنے, ان کی کیپیسٹی کم ہوتی چلی گئی وقت کے ساتھ ساتھ. صحیح. اب اس وقت جو کیپیسٹی ہمارے پاس 75 کا اندازہ کریں وہاں آبادی کتنی تھی, پانی کی ضرورت کتنی تھی, اور اس کے مقابلے میں آج کتنی ہے. ہماری کیپیسٹی کم ہو گئی ہے, بڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, 100 ٹائم بہت بڑا. جی. تو یہ جو ہے تو لازم, اچھا اگر پاکستان میں ہماری پانی اسٹور کرنے کی 30 ڈیز کی کیپیسٹی ہے تو ہمارے پڑوس میں انڈیا میں 180 to 200 ڈیز کی ہے, ہم سے 6 گنا زیادہ. ہاں آسٹریلیا میں 500 دن کی ہے, چائنا میں 300-400 دن کی ہے, امریکہ میں 900 ڈیز, 3 سال کا پانی پورا اسٹور ہو سکتا ہے. ایک نیا آئیڈیا ہے جو آج تک ڈسکس ہو رہا ہے, وہ یہ کہ ہم انڈر جو ہے نا ارتھ ریزروائر بنا لیں, ٹریفک بھی چلتا رہے, چیز حرکت میں رہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ زمین کے نیچے بھی تو رہتا ہی ہے نا پانی, تو کیوں نہ ہم اس کو سیو کرنے کا کوئی طریقہ نکال دیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت ہم انڈر گراؤنڈ پانی استعمال نہیں کر رہے؟ ہم اب تو پاکستان اس کی سطح بہت گر گئی نا. اسی لیے گر رہی ہے نا کہ دیکھیں کسی بھی, ایک تو یہ کہ پہلی بات میں سمجھنی چاہیے کہ انڈر گراؤنڈ پانی جو ہے وہ کوئی کھلا ٹینک نہیں ہے جسے ہم ٹینک ہوتے ہیں کہ جی اتنی جگہ اتنا پانی. اس میں تو پانی کو جانے میں وقت لگتا ہے, پانی کے نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہر جگہ کی جیولوجی, کس طرح کی سوائل ہے, سوائل کی کانٹینٹ کیا ہے, وہ سب چیز کرتی ہے. لیکن میں بنیادی ایک موٹی بات بتا دوں کہ اس وقت پاکستان میں تھرو آؤٹ ہر جگہ تقریباً ہمارا ڈسچارج, پانی کو نکالنا زمین سے, وہ بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں جتنا ریچارج ہو رہا ہے. وہ کوئٹہ شہر جو ہے بارش کے باوجود بھی وہ ریچارج نہیں ہے, جی ری ہائیڈریٹ نہیں ہو رہا. جی اس کی وجہ ہے نا, دیکھیں بارش کا پانی اگر 2 دن رہا اور 2 دن رہ کے گزر گیا بارش پانی, چوتھے دن پانی نہیں ہے. پھر سال کے 363 دن تو پانی ہے ہی نہیں. 2 دن میں پانی, اچھا پانی لازم آتا ہے کہ دیوار تک کھڑا نہیں ہو سکتا, پانی کا آئے گا, پانی آگے بہ جائے گا. بالکل صحیح. ہاں اگر پانی کو سمندروں میں بھی گر رہا ہے, اسی لیے ہم جو کہتے ہیں کہ ہم بناتے ہیں ڈیلے ایکشن ڈیمس. جی جی پانی کو آرٹیفیشل ریچارج کرنے کے لیے کہ جی کیا کرتا ہے وہ ڈیم,
कोई बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करता, लेकिन पानी की स्पीड रोक देता है। पानी ठहरेगा, स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, या चेक डैम कहलाते हैं, तो वो पानी ज़्यादा पानी के ज़मीन में जाने की एक रफ्तार है, उस रफ्तार का ताल्लुक पानी ज़मीन की कन्फिग्रेशन से, जियोलॉजिकल किस तरह की मिट्टी है, रॉक है, पत्थर है, उसका ताल्लुक उससे, वो मैं तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि उसको फैसिलिटेट कर सकता हूँ कि पानी उसके ऊपर ज़्यादा अरसे खड़ा रहे, ज़्यादा देर खड़ा रहेगा पानी तो ज़्यादा पानी जाएगा। सही, ठीक है। तो इस तरह की तो कई कोशिशें हम आर्टिफिशियल रिचार्ज करें, लेकिन मजमूई तौर पर हम इस पर ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल क्या कहते हैं कि हम उसमें कोई बहुत बड़ा इजाफा कर सकते हैं। इसलिए इजाफा नहीं कर सकते हम, और अगर हम ये समझें कि जी कोई डैम नहीं होगा और सैलाब में पानी जो ज़मीन नहीं, सैलाब का पानी पे गुजर जाएगा, होगा ये क्या कहते हैं कि कोटरी बैराज के नीचे 10 लाख क्यूसेक पानी जा रहा होगा 1 महीने के लिए, और 2 महीने के बाद इरसा ऐलान कर रही होगी कि ये पानी की शॉर्टेज है। पानी जब ज़ख़ीरा नहीं होगा तो शॉर्टेज होगी। हमारे डॉक्टर प्रोफेसर इमरान साहब कि ये तो मुझे नहीं मालूम है कि आगे जाके आप क्या राय दे रहे होंगे इसके बारे में, लेकिन जो छोटे डैम हैं, बड़े डैम हैं, रिजर्वायर हैं, हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए इस गिवन सिचुएशन में? देखिए, मैं तो बिल्कुल, जो बशीर साहब ने अभी सारी बात की, आई टोटली एग्री विद इट कि हम देखिए क्लाइमेट चेंज जब हम बात करते हैं ना, व्हाट इज़ क्लाइमेट, हम क्लाइमेट को सिर्फ एक वेरिएबल से डिफाइन करते हैं और वो है बारिश। अगर 0 से 15 इंच तक बारिश है तो उसको हम एरिड एरिया कहते हैं। 15 से 30 इंच तक अगर एनुअल एवरेज बारिश है तो उसको हम सेमी एरिड कहते हैं, और अगर 30 इंच से ज़्यादा एज एन एवरेज बारिश होती है किसी इलाके में तो हम उसको ह्यूमिड एरिया कहते हैं। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि ह्यूमिड एरिया में तो ऑलरेडी बारिश है, जो हमारे पास सिर्फ 12% है पाकिस्तान में, विच इज़ अप नॉर्थ। ठीक है, सही है। वहाँ पर तो फूड के लिए या उसके लिए इतनी बारिश होती है कि उनको इरिगेशन बहुत कम करनी पड़ती है। फर्दर नीचे आएंगे तो पंजाब जो है वो सेमी एरिड है, और सिंध और बलूचिस्तान पूरे का पूरा एरिड है, पूरे का पूरा। एक जगह भी ऐसी नहीं है जिसमें 15 इंच से ऊपर बारिश होती है सिंध या बलूचिस्तान में। तो डैम का होना अप नॉर्थ इसलिए ज़रूरी है कि वो पानी रोकेंगे जो बारिश बरसा रही है। सही। और उसको फिर हम रेगुलेट करते हैं डैम में कि कब हमने इसको छोड़ना है पानी, ताकि ये नीचे जाकर सिंध को इरिगेट कर सके। बलूचिस्तान का तो बहुत कम एरिया इरिगेट होता है, इसलिए कि वो बाकी अपहिल है, वो सवाई नसीराबाद एरिया के और रोस्ता मोहम्मद एरिया के कहीं नहीं जाता वो पानी। लेकिन सिंध जो है उसका टोटल बेनिफिशरी है। सारे डैम्स का जो पानी आता है वो सिंध में ही जाता है और पंजाब में जाता है, और कहाँ जाता है? KPK का तो अपना पानी है ना, वो तो अपना कर लिया उन्होंने। पंजाब भी इसमें सैर हो जाता है और सिंध भी हो जाता है। तो डैम तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये जो लार्ज डैम की हम बात कर रहे हैं, लार्ज डैम हो या स्मॉल डैम हो, ये एक अलग बहस है। हम तो पॉलिटिसाइज हो जाते हैं ना, पता नहीं क्यों। हाँ, तो नहीं, पॉलिटिसाइज तो एक ही डैम हुआ है, वो है कालाबाग डैम, और उसके बाद किसी कोई नाम लेना कालाबाग डैम का ऐसे कि जैसे यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, मतलब सही, और ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि कालाबाग डैम वाज वन ऑफ द बेस्ट डैम्स एवर। अगर आप किसी भी जो डैम बनाने वाले हैं, लोग पागल नहीं हैं, लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं कि क्या ज़रूरत है और क्या नहीं है। अगर ये सारे डैम हमें, जैसा कि कहा जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि सब डैम तोड़ दो और बनाओ ही नहीं और सारा पानी ग्राउंड वाटर में ले जाओ, तो हर आदमी ऐसे ही ऑलरेडी कितने बोर हैं। अभी मैं इस बोर पर भी आता हूँ जो आप बात कर रहे हैं, बोर लगाते हैं कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना चाहिए, यानी तो डेफिनेटली चाहिए। इसलिए कि आप सोच लें कि कराची के कितने एरिया सिर्फ ग्राउंड वाटर पे चल रहे हैं, सिंध में कितने एरिया ग्राउंड वाटर पे चल रहे हैं, बलूचिस्तान तो है ही टोटली ग्राउंड वाटर, और बलूचिस्तान में रिचार्ज भी आसानी से नहीं होता। 1000 फुट का पानी है, कैसे रिचार्ज होगा? कितना रिचार्ज होगा? 10 इंच बारिश, कहाँ जाएगा पानी? तो वो यार, अगर हम इसको सीरियसली करें ना, तो पाकिस्तान के अंदर ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेट अवेलेबल, और हर जगह की अपनी अपनी मजबूरियां हैं और ज़रूरत है और प्रॉब्लम्स हैं। हम प्रॉब्लम से बात ही नहीं करते। बलूचिस्तान में पानी की कम है, कोई बात करता है? नहीं करता। आपने किस फोरम पे सुना है कि हमें बलूचिस्तान को कुछ हेल्प करना चाहिए? किस में बारिश? किसी न किसी तरीके से
پانی زیادہ ہو تاکہ وہاں کے لوگ بھی پراسپیرس ہوں. ٹھیک ہے, پراسپیرٹی. یہی حال سندھ میں ہے. تو ہم سب اپنے آئسولیشن میں رہ کے کام کرتے ہیں اور اپنی مطلب کا کام کرتے ہیں. جو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بیسٹ ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اب آپ مجھے بتا دیں, کلائمیٹ چینج اتنے دنوں سے یہ بحث ہے, بارش کے اوپر بحث ہے, کوئی ایک کچھ ریسرچرز کی کانفرنس ہوئی ہو کہ وہاں بیٹھ کر ایک سولوشن بنایا جائے جس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی ہوں اور وہ ہم اس میں کچھ سجیشنز دیں جو اس میں سے کچھ مانی جائیں کچھ نہیں مانی جائیں تاکہ اگلے سال کی پلاننگ ہو سکے. جی بالکل. ابھی تک کوئی ایسا میں نے تو کسی سے نہیں سنا کہ صرف یہ ہے کہ ہاں جی ہم آئندہ دیکھیں گے ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا. محمود عالم صاحب, آپ کے پیپرز بھی چھپے ہیں, آپ کا میگزین بھی ہے, آپ بہت عرصے سے صحافت بھی کر رہے ہیں, آپ کا دائرہ کار بھی یہ ہے, مشاہدہ بھی اس میں آپ کا ہے. تو یہ بتا دیں کہ اب ہم آتے ہیں سد باغ کی طرف. ابھی تو ہم نے اپنے مسائل بتائے ہیں کہ یہ سب کچھ تباہی کیسی پھیلی, اس کی وجوہات کیا ہیں, کچھ متس ہیں اور کچھ حقائق ہیں. اس کی طرف بھی جو ہے ہمارے دونوں ماہرین نے ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا چیزوں کو. اب یہ بتائیں کہ یہ جو موسمی تبدیلی جو آ رہی ہے اور اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اس سے بھی کوئی انکار نہیں ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسمی تبدیلی انہی معنوں میں ہے جس معنوں میں ہم لیتے ہیں کہ سب کچھ اس کے پیرامیٹرز آپ کے الگ ہیں اور دوسرے ظاہر ہے کہ ان کی بھی اپنی رائے ہے. تو یہ اثرات کو کم کرنے کے لیے فوری طور پر کن اقدامات کی ضرورت ہے اور یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے, اس کو ہم پانی سے ہی شروع کر لیتے ہیں. کلائمیٹ چینج کا اس وقت جو سب سے زیادہ جو اثر پڑ رہا ہے وہ پانی کے ذخائر پر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر کالا باغ ڈیم کے بعد میں گلوبل واٹر پارٹنرشپ کا جو پاکستان چیپٹر ہے, پاکستان واٹر پارٹنرشپ, ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. سردار طارق اس چیپٹر کے سربراہ ہیں اور کالا باغ ڈیم انہی کی نگرانی میں جو ہے وہ بننے جا رہا تھا. تو ہمارے ہاں یہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے, ڈیم بناؤ ڈیم نہیں بناؤ. یعنی پانی جو ہے وہ اس قدر سیاست زدہ ہو گیا ہے کہ آپ اس پہ خاص طور پہ سندھ میں بیٹھ کے بات کرتے ہوئے آپ کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے. اچھا, دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے کہ ڈیم نہیں بن رہے ہیں. کچھ ملکوں میں ڈیم بن بھی رہے ہیں, لیکن اس وقت زیادہ تعداد میں ڈیم کو ختم کیا جا رہا ہے. ڈیم کو ختم کرنے کی کہاں سے بات ہے؟ ابھی جو ہے وہ امریکہ کے اندر مثالیں دیں. اچھا, امریکہ کے اندر 200-300 ڈیم جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے, اور ایک تو جو ہے وہ شاید 12,000 یا 1200 کلومیٹر پہ تھا, جو سب سے بڑا ڈیم توڑا گیا ہے, اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈیم ہے جس کو ختم کیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کی دنیا میں کلائمیٹ چینج کے تناظر میں دنیا جو ہے وہ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کر رہی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے ان کی ایکسپرٹیز ہمیں بھی لینی چاہیے. یہ ضرورت ہے. ہم پاکستان جو ہے وہ 3 مہینے پانی میں ڈوبا رہتا ہے اور 9 مہینے جو ہے وہ خود سالی کا شکار رہتا ہے. تو ہمیں جو ہے اس کے لیے ڈیم کا لفظ ختم کر کے ریزروائر کی طرف آ جانا چاہیے. چھوٹے بناؤ بڑے بناؤ, خدا کے واسطے بس پانی تو محفوظ کرو. ایک تو بات یہ ہوئی. اب آپ آ جائیے کلائمیٹ چینج کی طرف. وزیر اعظم نے ماحولیاتی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان. اب اس کے اعلان کے بعد یہ ماحولیاتی ایمرجنسی صورتحال سامنے آئی ہے. جی ماحولیاتی ایمرجنسی کے اچھا, نتائج ہم بھگت رہے ہیں. ماہرین نے اس مانسون کو سے 3 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ اس مانسون کے اندر 15 سے 20, 25, 30% زیادہ بارشیں ہوں گی. اگلے مانسون کے لیے بھی ابھی سے بتا دیا گیا ہے کہ 22% زیادہ بارشیں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو آپ کو جو اڈاپٹیشن کے جو موسمیاتی تبدیلی سے موافقت کے جو کام کرنے ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ارلی وارننگ سسٹم کہیں بات نہیں ہوئی. سینٹ میں بات ہوئی, قومی اسمبلی میں بات ہوئی. $88 ملین ورلڈ بینک نے دیے ارلی وارننگ سسٹم لگانے کے لیے. ایک صاحب نے کہا کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں چلے گئے. صحیح. مصدق ملک صاحب نے فرمایا کہ 10 جو ہے وہ ارلی وارننگ سسٹم لگے.
بنگلہ دیش نے ارلی وارننگ سسٹم کے ذریعے سمندری طوفانوں سے اور سیلاب سے 6 لاکھ لوگوں کو بچایا ہے. تو بہت ضرورت ہے کہ ہم ارلی وارننگ سسٹم پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں آپ نے یہ بتا دیا کہ اس تباہی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ارلی وارننگ سسٹم چاہیے. جی بہت بہرحال ضروری. آپ نے تو اپنا حصہ ڈال لیا. اب ہم جو ہے نا آپ کی طرف آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنا کام کیا ہے, آپ نے سارے اسباب تو بتا دیے. اب یہ ہے کہ اس کو ڈیفیوز کیسے کریں, اس کا قابو کیسے کریں, کاؤنٹر کیسے کریں, اس کا حل کیسے نکالیں, تباہی سے بچے کیسے, یہ ساری پلاننگ تو ایک ریسرچر اور ایک استاد ہی دے سکتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ریسرچرز اور جو فیلڈ میں کام ہماری طرح کر رہے ہوتے ہیں وہ سب مل کے اس کو پلان کرتے ہیں. اس میں سب سے بنیادی نقطہ صرف ایک جملے میں کہوں گا, پانی کو اس کا راستہ دے, اسے بہنے دیں. تو راستہ تو وہ سمندر کی طرف جا رہا ہے بیچارہ. نہیں دیکھیں, اچھا یہ بھی تشریح کر دوں میں, ڈیم پانی کا راستہ نہیں روکتا. ڈیم پانی کا راستہ نہیں روکتا. دیکھ کوئی بھی ایک ڈیم بنایا جاتا ہے, اس ڈیم جو ہے وہ صرف اس کا روٹین پانی جو ہوتا ہے نا, جو ریگولر پانی آیا کرتا ہے ہر سال 2-3 سال, ہم اس پانی سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ڈیم کو اسٹور کر لیں. کبھی بھی سیلابی پانی کو اسٹور کرنے کے لیے ڈیم نہیں بنتا. انفیکٹ کیا کہتے ہیں, کوئی بڑے سے بڑا ڈیم بھی بنتا ہے تو اس ڈیم میں یعنی ہم 50 میٹر سے اونچا جتنا ڈیم ہے, انٹرنیشنل کمیشن آف لارج ڈیم آئی کوڈ کی کہتے ہیں ہم پابند ہیں, تو اس کو پرابیبل میگزیمم فلڈ PMF کہتے ہیں ہم, جو اس کی پرابلٹی بہت یعنی کہ آپ سمجھے کہ ہم اس سے پہلے 10,000 1 in 10,000 کا فلڈ لیتے ہیں, یہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس کی پرابلٹی بہت, ہم اس پرابلٹی کا فلڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس ڈیم کے ساتھ ہم اسپل وے بناتے ہیں, اسپل تاکہ وہ پانی اس کے اوپر سے بہہ جائے زیادہ. اچھا تو لہٰذا ڈیم کو میں کبھی نہیں کہتا کہ ڈیم پانی کو روکتے ہیں. یہ سارا جو سارا شور تو یہی مچایا جاتا ہے, ڈیم بنائیں گے تو ہم سیلاب سے بچیں گے. نہیں دیکھیں, نہیں سیلاب میں نے کہا سیلاب کو مینجمنٹ کرنے میں ڈیم بھی ایک واسطہ ثابت ہوتے ہیں, لیکن ڈیم کا جو بنیادی پرپز ہے وہ پانی کو اسٹور کرنا ہے. لیکن سیلاب کو فلڈ ہوتا ہے نا, فلڈ مینجمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کئی چیزیں چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پانی کا راستہ, میں آپ کو اس کی مثال دوں, جو سوات میں ہوا ہے, کیا ہوا ہے, بارش ہوئی, اور بارش کا جو مین دریا کا پاتھ تھا, اس کے دریا کے پاتھ کے اندر آپ نے دریا کا راستہ کم بند کرتے ہوئے, کم کرتے ہوئے آپ دونوں طرف جو ہے ہوٹل اور سول اسٹرکچر بنا لیے تھے. تو پانی آیا پورا تو پانی کو اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے, اس کے راستے میں ساری دیواریں آئے, بلڈنگیں آئے, ہوٹلز آئے, سب اڑا کے لے گئے. جو انہوں نے کاٹ کے درختوں کو کاٹ کے اور عمارتیں بنائی. وہ بھی مزید دیکھیں, ایک کام تو یہ کہ اپنے پانی کا راستہ دریا جو ہے اس کا حمل کیا, وہاں آپ نے اس طرح سے کیا. پنجاب میں جو ہے ابھی لاہور میں ہوا ہے, لاہور کے ساتھ جو دیکھیں دریا کا ایک کہلاتا ہے ریگولر پاتھ جس میں عام پانی چلتا ہے, اس پر ایک ہوتا ہے دریا کا فلڈ پلان, بس سیلابی پانی کس علاقے میں پھیلتا ہے. اچھا جو ریگولر پلان میں تو عموماً کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی, پانی ہمیشہ آ رہا ہوتا ہے. فلڈ پلان کے بارے میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ فلڈ پلان کا استعمال ہوتا ہے, اس طرح کا استعمال ہوتا ہے, اس میں ایگریکلچر بھی ہوتی ہے, اس میں زراعت بھی ہوتی ہے, لیکن جب سیلاب آئے گا تو ٹھیک ہے بہہ بھی جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس کے اندر کچی ٹمپریری, کچے کا علاقہ بھی رہتا ہے, ٹمپریری رہائش بھی بن جاتی ہے, لیکن اس میں پکی آبادی, اس میں پکے سول اسٹرکچر نہیں بنتے, نہ بننے چاہیے, چونکہ وہ پانی کا راستہ روکیں گے. اگر کچھ جھوپڑیاں بنی ہوئی ہوگی, ٹمپریری جھوپڑیاں بنی ہوئی ہوگی, اور ان کو معلوم ہوگا کہ پانی آئے گا تو ہمیں آج ہٹ جانا ہے, وہ پانی کو نقصان نہیں پہنچائیں گی, پانی بہہ جائے گا ٹھیک ہے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پکے اسٹرکچر یعنی فلڈ پلین کو اوپن نہیں چھوڑتے. فلڈ پلین ہم اتنی ریسرچ ہوتی ہے پاکستان میں ہوئی ہے, ہمیں ایک دریا کا ہمیں معلوم ہے کہ اس کا ریگولر پاتھ کیا ہے, اس کا فلڈ پلین کیا ہے. اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں, ابھی ملی ریور میں جو کچھ ہوا ہے, کیوں ہوا ہے. ملیر ریور میں جو آپ نے میں ملیر ایکسپریس وے بننی چاہی تھی, لازماً بننی چاہی تھی, کراچی کے لیے بہت اچھا راستہ ہے, لیکن اس میں جو ہمارا انداز ہے, جو میں اس میں کوئی کمی محسوس کرتا ہوں کہ لیاری ریور کے مقابلے میں ملیر ریور جو ہے, لیاری میں ہم نے ریور بینکس پہ بنایا ہے, ہم نے ریور کے دونوں سائڈوں پہ باہر,
کناروں پہ بنا ہے. کناروں بنا ہے. ملیر ایکسپریس وے دریا کے بیچ میں بنائی ہے. ہم دریا کے اندر چلے گئے ہیں. اب جس جگہ سے ٹوٹا ہے نا جام روڈ کے پاس, وہ اس ریور کا سب سے تنگ جگہ تھی وہاں پر, اور اس تنگ جگہ پر اگر آپ تصویریں دیکھی ہوں, ویڈیو دیکھی ہوں, کہ وہاں پر ایک ویئر بنا ہوا ہے, اس ویئر کے اندر آپ نے اس ویئر کا بڑا حصہ جو ہے آپ نے اس کے اوپر کنسٹرکشن کر دی. یعنی آپ نے پانی کا راستہ روکا. پانی کا راستہ روکیں گے تو بلاخر پانی اپنا راستہ بنائے گا. لاہور میں آپ نے راوی کا فلڈ پلان تھا, آپ نے اس پہ قبضہ کیا, اس پہ نا ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ ہاؤس کے بنانا شروع کر دی, اس نے اپنا راستہ, اس نے تباہی مچا دی. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے اہم بات سمجھنی چاہیے کہ پانی کا راستہ نہیں روکنا. دوسری بات میں نے اس پہ کلیئر کر دی کہ ڈیم کو پانی کا راستہ روکنا نئی چیز نہیں ہے. ڈیم تو پانی کو پراپر طریقے سے بہنے کا, گزرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور ڈیم کا دوسرا پرپوز ہوتا ہے کہ پانی, روٹین پانی کو اسٹور کرنا, ٹھیک ہے. سب سے بنیادی بات تو آپ کو یہ ضروری ہے. اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ آپ مثلا شہر میں آپ اسٹرکچر اتنے بنا رہے ہیں, آپ نے کبھی دنیا بھر میں اس پہ کام شروع ہو گیا ہے کہ آپ پرمیبل جو ہے نا سرفیسز بنائیے. یعنی روڈ ایسے بنائیے کہ روڈ کے اوپر پانی آئے اور پانی اندر چلے جائے, تاکہ اس کے نتیجے کے اندر جو پانی جو اس کے جو دو کام ہوں گے نا, ایک تو پانی فلو کنٹرول ہو جائے گا, دوسرا ہے کہ پرمیبل اسٹرکچر جو ہے وہ ہاٹ واٹر کی ہارویسٹنگ کر رہے ہوں گے. آپ پانی جو ضائع ہو رہا ہے پانی, اس کو آپ لے رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور بھی کئی چیزیں ہیں. فلڈ کو ہم مثلا لیکی ڈیم کہلاتے ہیں کہ جی آپ نے جو بڑے بڑے دریا ہیں ان میں اندر آپ نے دریا کی شاخوں کے ذریعے بڑی بڑی شاخوں برانچے ڈال کے آپ نے چھوٹا کچا ڈیم بنا لیا. اب وہ کچا ڈیم پانی اسٹور کرنے کے نہیں ہے, وہ کچا ڈیم جو دو پرپز کر رہا ہوتا ہے, وہ پانی کی اسپیڈ کو توڑ رہا ہوتا ہے. صحیح بات. یعنی یہ فلڈ مینجمنٹ ایک مکمل سبجیکٹ ہے. جی بہت اس میں اور کئی ڈائمنشن ہے کہ فلڈ مینجمنٹ. لیکن میں ہمیشہ دیکھیں آپ پورے اس میں میں نے فلڈ کنٹرول کا لفظ استعمال نہیں کیا. فلڈ کنٹرول نہیں کر سکتے. جب قدرتی جب وہ کھل جاتے ہیں, چاہے کلاؤڈ برسٹ کا نام دیں چاہے کچھ دیں, تو آپ پورا کنٹرول نہیں کر سکتے. آج کبھی کیا دنیا کی ترقی یافتہ ترین ممالک میں بھی فلڈ تباہی مچاتے ہیں, لیکن آپ کو اس تباہی کو کنٹرول کرنا ہے, آپ کو اس تباہی کو کم سے کم کرنا ہے, اس کی مینجمنٹ کرنی ہے. مینجمنٹ کریں گے آپ. اچھا, اسی طرح سے سارے جو بڑے دریا, مثلا دریائے سندھ ہے, دریائے سندھ کے اندر ہر بڑے اسٹرکچر بیراجز کے ساتھ قریب اس کے آگے پیچھے ہم نے باقاعدہ ڈیفائن کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی یہ بریچیبل سیکشن ہے اس کے. جب پانی بڑھے گا تو یہاں توڑا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بریچیبل پر ٹوٹے کہیں سے ہم, تو پانی کہیں جائے گا نا. صحیح. اگر اس علاقے میں ہم نے آبادی کری, جس کو فلڈ پلین کہوں گا, وہ بریچیبل پر, اس میں آپ نے پکی آبادی کر دی ہے, وہ تباہ ہوگی. فلڈ مینجمنٹ خود ایک بہت بڑی سائنس ہے. اس میں ڈیم بھی ایک ہمیں سپورٹ دیتے ہیں, ہمیں فلڈ کی ڈائیورجنس بھی ہوتی ہے, ہمیں فلڈ کے پیومنٹ بھی ایسے بنائے جاتے ہیں, ہم پانی کے راستے سارے کھلے رکھتے ہیں, فلڈ پلان کی مینجمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات ارلی وارننگ سسٹم. اب ہم اس بار بڑے مزے سے, جو ہمیں بہت سے ایکسکیوزز ملتے ہیں نا, کراچی کی جو نارمل بارشوں کو ہم نے کلائمیٹ چینج کر کے ہم نے چھپانے کی کوشش کی کہ جی اس میں تباہی مچ گئی. اسی طرح سے جو ہے جی پنجاب میں جو ہونا شروع ہوا کہ انڈیا نے جو ہے کیا کون سی تباہی مچا دی ہے نا, سیلابی تباہی مچا دی ہے نا, سیلابی دہشت گردی یہ نام دے دیا ہم نے. دیکھیں انڈیا سے بہت زیادہ اگر ہماری دوستی بھی ہوتی, محبت بھی ہوتی, شاید ہمیں ایک دوسرے اطلاع دے دیتا. اور آج کل کے زمانے میں, سیٹلائٹس کے زمانے میں, سارا ڈیٹا دنیا اویلیبل ہوتا ہے. صحیح. اور دیکھیں انہوں نے جتنے ڈیم بنا رکھے ہیں, ایسا نہیں ہوا کہ تباہی ان کے, تباہی ہم سے زیادہ ان کے بھی مچی ہے, کیونکہ جو ڈیم بنے ہیں ان کے ڈیم ہم ڈیزائن کرتے ہیں نا, وہ زیادہ میرا ہوتا ہے کہ ایوریج پانی جو آ رہا ہوتا ہے ہر دوسرے تیسرے سال جو پانی آ رہا ہوتا ہے, ہم اس کے لیے ڈیم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. اگر پانی ڈیم 10 سال میں ایک بار جا کے بھرے گا تو ٹیکنیکلی فائنینشلی وائبل ہی نہیں ہوگا میں وہ ڈیم بناؤں. لیکن کیا کہتے ہیں جو فلڈ ہوتے ہیں وہ تو وہ ہوتے ہیں جو 1 in 100,000 ہوتے ہیں, جو 100 years ہوتے ہیں, اس کو پانی کو نکلنے کا ہمیں راستہ دینا ہوتا ہے. تو یہ سارے کام ہم کریں گے تو ہم فلڈ کو کنٹرول بھی کریں گے, ہم فلڈ کو مینیج بھی کریں گے, اور نقصانات کو کم سے کم بھی کریں گے. بہت ہی آپ نے پرمغز گفتگو کی, بڑے پہلو آپ نے اجاگر کیے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام، میڈیا، سول سوسائٹی کے فرائض میں یہ ہے کہ وہ اس چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا کردار ادا کرے. ہمارے صحافی بھی بیٹھے ہیں، پبلک بھی بیٹھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، اور آپ پلانر ہیں. تو میں آپ سے شروع کروں گا تاکہ صحافی پہ بات ختم ہو، کہ آپ یہ جو ایک سوسائٹی کے لیے یہ جو چیلنجز ہیں جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، جو اس کی جو وجوہات کچھ بھی ہو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، دیکھنے کا انداز، اس کے دلائل، اس کے ثبوت وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اب چیلنج کا تو سامنا ہو گیا ہے. اب جو ہے اس سے ہم کیسے مقابلہ کریں اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ جی. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیے آپ نیبرہڈ بیسس یا انڈیویجول بیسس پہ بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، جس میں پانی کی وجہ سے جو ڈسٹرکشن ہوتی ہے اس کو ڈسیپیٹ کر سکتے ہیں. سیاست آڑے آ جاتی ہے نا. ہاں اچھا. اور ایک جو اس وقت میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ کے کوشچن کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ واٹ گورنمنٹ لیول پر واٹ کائنڈ آف تھنگس وچ کین بی ڈن کہ کراچی دوبارہ اس طرح سے نہ ڈوبے یا کوئی اور شہر اس طرح سے دوبارہ نہ ڈوبے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ انڈیویجول بیسس پہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ لیول پر جو چیزیں ہیں، اچھا اس میں ٹائم بھی لگے گا. یہ کوئی اوور نائٹ سولوشن بھی نہیں ہے ان سب چیزوں کا، کہ ایک چیز پلان ہوگی، ڈیزائن ہوگی پہلے، پھر پلان ہوگی، پھر اپروو ہوگی، پھر اس کا فنڈنگ آئے گی، پھر اس کا یہ ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کام جو ہم اس وقت ایز اے سولوشن دیکھ رہے ہیں، یہ سال، 2 سال، 3 سال اس میں لگ سکتے ہیں. اب جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی بارشیں اس ایریا کا روٹین بن جائیں گی. ٹھیک. اگر روٹین بن جائیں گی تو بہت ضروری ہے اس کو کرنا کہ جس کم سے کم ڈسٹرکشن ہو. جی جی. کم سے کم ڈسٹرکشن ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں کون کرے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بات انجینئرس پہ جاتی ہے، اسپیشلی سول انجینئرس پہ جاتی ہے. انجینئر سے کام لینے والے بھی تو ٹھیک ہے کہ بھئی آپ کیا ڈیزائن کر کے دے رہے ہیں. میں بھی ظاہر ہے یونیورسٹی ہے، پڑھاتا ہوں، ظاہر ہے اس کا کنیکشن ہے بندے کو. وہ لوگ باہر جاتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں، کنسلٹنگ فرم میں کام کرتے ہیں، دے انڈرسٹینڈ اے بٹ مور، اور پھر چیزیں بڑھتی ہیں اور چیزیں بنتی ہیں. لیکن جو انفارچونیٹلی ہوگا یہ کہ ابھی اس کے بعد، ابھی تو بارش نہیں گئی ہے نا، تو ابھی تک ہم یہ اس پہ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد کوئی اور ایشو ہو جائے گا، اس پہ بات شروع ہو جائے گی. ہم شارٹ میموری لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ہاں تو یہی ہے نا، ہے بھی ہم ایسے نا، ہم کوئی اور چیز پڑ جائے گی، پھر کچھ اور مسئلہ ہو جائے گا، کوئی انڈیا کچھ بول دے گا، پھر میچ ہار جائیں گے، مطلب چیزیں چلتی ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ ایک کنسسٹنٹ پلاننگ ہم نے اپنے ملک میں کتنا دیکھا ہے. یہ کنسسٹنٹ پلاننگ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اینڈ ڈیفینیٹلی نیڈز اے لاٹ آف منی ایز ویل. دیکھیے جس لیول کی بارش اب بتائی جا رہی ہے نا، وہ تو ایگزسٹنگ سسٹم تو ویسے ہی فیل تھا. یہ تو اس سے اوپر کی بارش جب آئے گی تو یہ تو ہر سال کا گیم ہے. تو اس کے لیے ابھی سے ٹھیک ہے آئسولیشن میں کسی بھی طرح سے، میں انڈیویجول بیسس پہ جو بات کر رہا ہوں، جیسے جو پانی ہے، جیسے انجیکشن ویل کی ہم بات کرتے ہیں، انجیکشن ویل میں اگر کمیونٹی بیس لوگ آپس میں ہیلپ کریں تو اس میں کیا ہے، جو گراؤنڈ واٹر ہم صبح شام کھینچ رہے ہیں، یہ کسی نہ کسی طرح سے ریچارج بھی ہونا چاہیے نا. تو وہ ریچارج بھی اسی طرح سے ہوگا کہ آپ کی چھت کا پانی آپ ہی کے بور میں چلا جائے. بور تو آپ نے لگا دیا، اس پہ پیسے بھی خرچ کر دیے، اس میں آپ کی چھت سے ایک پائپ ہی ہے جو نیچے جانا ہے اور وہ اس پانی کو ریچارج کرے گا. لیکن یہ ایک میرے اور آپ کے کرنے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے کمیونٹی بیس سولوشن ہے، اور اس کے لیے آگاہی بھی چاہیے، اور لوگ ہیں ایسے جو کر سکتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک آپ ویڈیو بنا کے وائرل کر دیں تو لوگ بہت سمجھ جائیں گے کہ یہ کس طرح سے ہو سکتی ہیں. بڑے بڑے مدرسے، مسجدیں، پتہ نہیں کتنی جگہ ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ انفارمیشن کا فلو ہمارے لیے مسئلہ ہے یا لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے لیے ایک پلاننگ اور تھوڑی بہت منی، تھوڑا بہت کمیونٹی ورک، ان سب کی ضرورت ہے. ہاں نہیں مطلب جب اب لوگوں کو پرابلم میں آئیں گے تو ان کے پاس کوئی اور چوائس تو بچی نہیں نا. اب اس کا سولوشن نکالنا ہے. سولوشن یہ کہ یہ ایک ون آف دا سولوشنز آئی وڈ سے کہ آپ اس پانی کو نیچے ڈال دیں، اور یہ بہت چیپ وے میں، مطلب آپ کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں، سب کے گھر میں بور ہے آج کل.
یہ گورنمنٹ اس میں کوئی انسینٹیو نکالے کہ لوگ اس پہ آگے بڑھ کے کام کریں تو ہمارے انفراسٹرکچر تباہ نہیں ہو. اب آپ سوچ لیں کہ جو روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں پورے کراچی کی, یہ کچھ تو ظاہر ہے بارش کی وجہ سے بھی تو ٹوٹی ہیں نا. اگر یہ پانی پراپرلی ڈرین ہو سکتا تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی نا. تو ہمیں اپنے لاسز اور اپنی جو ڈیفیشنسیز ہیں سامنے نظر آ رہی ہیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. اور یقیناً جو ڈسکشن ہم نے اس فورم پر کی ہے یہ ساری ویلیویبل ہیں اور ساری اپلیکیبل ہیں. اچھا, ہم میں کام کی بات کریں آپ سے کہ آپ جو انجینئرنگ کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ اس طرح کام کیا جائے کہ اب جو ہے ہم ان پٹ ڈالیں, آؤٹ پٹ تو ہماری ہو رہی ہے اور وہ بھی کم ہو گئی ہے, اور ان پٹ ڈالیں واٹر کی تو جو ہے ہمیں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اس طرح کے جو ہے آپ سے ہم یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے ایز اے ڈاکٹر, انجینئر, ریسرچر. تو آپ یہ بتائیں کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات تو آپ نے بتا دیے. اب یہ جو میڈیا پر یہ اویئرنیس کا پروگرام ہے, جو آپ اویئرنیس دے سکتے ہیں, جو یہ اویئرنیس دے سکتے ہیں, ہمارے ریسرچر دے سکتے ہیں, وہ کیا ہونا چاہیے جس کو ترجیحی بنیادوں پر ہمیں پیغام کے طور پر آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں, اس میں ایک بات تو بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ ہم اس پانی کو جتنا ہم زمین میں ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں انجیکشن ویلز کے ذریعے سے, جو ٹیوب ویلز کے ذریعے سے ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم اس کو ہم لوگوں کو بتائیں کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا. اور یہ صرف عام بارش کے دن نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی جو ہے جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں, مساجد کا پانی ہوتا ہے, گھروں میں استعمال پانی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں پانی یہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ کراچی کا ایک بڑا سیریس مسئلہ یہ ہے, ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت کی اور یہ حقیقت ہے کہ اس بارش اس سیلاب میں محمود آباد نالہ, گجر اور اورنگی نالہ بہت اچھے بہتر ہیں, لیکن ان سب کے اچھے بہنے کے باوجود بھی ان کے آس پاس کے ایریا میں پانی بنا رہا. ہاں, ارد گرد کے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اگلا کام جو اس سے اگلا کام ہونا تھا وہ نہیں کیا گیا. تو پہلے ان کو بنایا جاتا, اس کے بعد ان میں جو کنیکٹ کرنے والے جو سارے چھوٹے چھوٹے نالے آ رہے ہیں, جو ڈرینز آ رہے ہیں, وہ سب بھی جو ہے کنیکٹ ہونے تھے, پراپر طریقے صاف ہونے تھے. اب ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم نے کراچی کے اندر خاص طور پر اسٹارم واٹر ڈرینیج کو اور سیویج کو ملا دیا ہے. جو برساتی پانی کے ڈرین تھے, جو برساتی پانی کے نالے تھے, وہ سارے کے سارے اب سیویج اٹھا رہے ہیں. حالانکہ سیویج اٹھانے کے لیے نہیں ہے, ان میں صرف برساتی پانی آنا. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ فرسٹ چاہے لیاری ریور ہو, چاہے ملی ریور ہو, یا کوئی نالا ہو, اور کیا کہتے ہیں ریلوے سے نالا ہو گیا, یا سول ایویشن نالا ہو گیا, یا پھر نالا ہو گیا, جہاں کوئی خشک نالا نظر آیا اس میں سیویج ختم ہو گیا, وہاں قبضے شروع ہو جاتے ہیں. اب اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیچے سے لے اوپر تک, یعنی میئر کراچی سے لے کر یونین کونسل تک سب کو لوگوں کو ذمہ داری دینی ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے علاقے سے گزرنے والے جتنے ڈرینز ہیں, جتنے برساتی نالے ہیں آپ کے علاقے میں, آپ کی یونین کونسل میں, آپ کے ٹاؤن میں, ان سب پہ قبضہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ڈرین ہونے چاہیے, صاف ہونے چاہیے, اور صرف برسات کا پانی اس میں بہے گا, صرف برسات کے پانی سے بہے گا. یہ کام حکومت سے اوپر نہیں کر سکتی, نیچے سے لے کے اوپر تک سب کو کرنا ہوگا. اس بات کو انشور کرنا ہوگا, امپلیمنٹ کرنا ہوگا کہ یہ نالے صاف رہے, انکروچمنٹ نہ ہو. ان کے اندر نالوں کی انکروچمنٹ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ان پہ کوئی سول اسٹرکچر بن جاتے ہیں. دوسرا انکروچمنٹ یہ ہوتا ہے نالوں کا کہ نالوں کو آپ برساتی نالوں کو آپ سیوریج سسٹم میں کنورٹ کر دیتے ہیں, سیوریج ڈال دیتے ہیں اس کے اندر, کہ جو زراعت تقریباً پورے شہر میں ہو گیا ہے. اور تیسرا اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ ہمیں نالے نظر آتے ہیں, ڈرین نظر آتے ہیں, تو ہمارے سالڈ ویسٹ والوں کو کچرا ڈمپ کرنے کی سب سے اچھی جگہ نظر آتی ہے. وہ یہ تینوں چیزیں آپ روکنے میں, جہاں حکومت کا حصہ ہے وہ پبلک کا بھی حصہ ہے. پبلک کو بھی یہ میسج ملنا چاہیے, سکھانا چاہیے کہ جہاں کوئی یہ کرتا نظر آئے اس کو آپ روکیں. یہ چیز نہ ہو رہی ہے. آپ کے اپنے علاقوں کو, ہر علاقے کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے کام ہو. یہ کام ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے رہیں, اس کے اثرات کو کم کرنے کے اور تشنگی بھی باقی رہے گی تو ہمارے ٹائم کا تو ہمیں بتا دیا گیا ہے. تو ہمارے میڈیا بھی ہے, جرنلسٹ بھی ہیں, اور آگاہی کا پروگرام بھی رکھ دیا گیا ان کے سامنے
بتائیے ہمیں اس سلسلے میں ہم اور کیا جی کریں. بس میں جو ہے وہ گزارش یہ کروں گا کہ پانی تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم نے زیادہ پانی پہ بات کی ہے، وہ تو ایک پارٹ ہے اس کا. دیکھیے ابھی جو سیلاب اور طوفان اور بارشوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں نا، ہمارے پاس ایک تھریڈ گلیشیئر میں رکھا ہوا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں گلیشیئر جھیلوں کا. وہ پھٹنی شروع ہو گئی ہیں. وہ اس کا تعلق نہ بارش سے ہے نہ کسی اور چیز سے. وہ جو پھٹے گی تو وہ تو ایک علیحدہ تباہی ہے. تو ایک تو آپ کو جو پانی کے راستے ہیں نا، جو قدرتی راستے ہیں، ان پہ سے تجاوزات کو ہر حالت میں ختم کرنا ہوگا. یہ طے بات ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اب میں ذرا سا کراچی کو فوکس کرتا ہوں. کراچی میں صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. کراچی کا مسئلہ فضائی آلودگی ہے. ہزاروں لوگ سالانہ مر رہے ہیں کراچی کے اندر. کراچی کے اندر ہیٹ ویو کا مسئلہ ہے. کراچی کے اندر جو ہے وہ فضائی آلودگی کا مسئلہ ہے. کراچی کو جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ ہے سمندری سطح میں اضافے کا. آپ نے پورا ڈی ایچ اے کھود کے جو ہے وہ اس کو ریکلیم کر کے اس پہ بنا دیا ہے. کراچی کے اندر یہ جو ہمارے جو سائیکلون ہے نا، کراچی کے پاس سے جو سائیکلون گزرے ہیں اس میں سے 2 سائیکلون ایسے تھے کہ جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم 2 دن سوئے نہیں ہیں. نہ ہم نے عوام کو بتایا نہ اوپر بتایا. پانی ذرا سا چھلک جاتا تو یہ آدھا شہر گیا تھا، اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. یہ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا کہنا ہے. تو ان سب چیزوں سے بچاؤ کے لیے جہاں حکومتی ادارے ذمہ دار ہیں وہاں ہم لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. درخت زیادہ سے زیادہ لگانے ہوں گے. ٹھیک ہے. نمائشی درخت جو ہے جو ہیٹ ویو کے بعد 2015 کی کراچی شہر کے اندر 2 کروڑ درخت لگ چکے ہیں. تو وہ 2 کروڑ درخت کی جگہ جو ہے ہمیں کچھ لاکھ اصلی پودے لگانے ہوں گے. آج اس بات کی ہمیں خوشی ہے کہ آپ ایک تشریف لائیں اور جو آپ جتنے باقی یہاں لوگ ہیں اور عالم، اور ان سے بڑا ہم نے فائدہ اٹھایا. اور ان کا میں یہ آج کا یہ پروگرام پورے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ بڑی دیانتداری سے ہوا ہے، اور جو ہمارا مقصد تھا اس پینل کا، فورم کا، وہ پورا ہوا ہے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ہمارے سینئر صحافی محمود عالم صاحب، آپ کا بھی شکریہ. آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب شکریہ. بشیر لاکھانی صاحب آپ مشہور ہیں. اور پھر جو ہے آپ کا بھی شکریہ کہ آپ آخری میں ہمارے قابو میں آئے، لیکن آپ تو بڑا ہمیں تسلی بخش جواب ملا، اور جو چیز ہمارا مقصد تھا وہ حاصل ہوا. معزز ناظرین، پروگرام کے اختتام پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمارے مہمان گرامی فورم سے جہانگیر سید کو اجازت دیجیے، اور اس وعدے کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہمیں جب ضرورت پڑے گی آپ تشریف لائیں گے، اور اسی طرح ہمیں سیر حاصل جو ہے معلومات دیں گے، اور ہم اس کو پہنچائیں گے. ہمارے میڈیم کے ذریعے ہم پہنچائیں گے. یہی ہمارا مقصد ہے جس میں آپ کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے. بہت شکریہ. جزاک اللہ.